بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے کربلا میں موجود ایک عظیم خاتون کی، حضرت ام رباب۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حضرت علی اصغر اور بی بی سکینہ کی والدہ ہیں۔ آپ کو اسی نسبت سے ام اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتی تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھی آپ سے محبت فرماتے تھے، اور آپ نے بھی دیگر اہل بیت اطہار کی خواتین کی طرح واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی آپ اس جگہ موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی جو مثال پیش کی جاتی ہے صبر و برداشت کی، اور ظلم کی انتہا جس طرح ہم نے دیکھی، صبر کی انتہا بھی ہم نے دیکھی جب یزید کی فوج نے 7 محرم سے اہل بیت کا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا پانی تک بند کر دیا تھا۔ اس وقت بچہ، جو ننھا بچہ 6 ماہ کا بچہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے دودھ تک موجود نہیں ہے۔ وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے میں جاتے ہیں تو حضرت ام رباب بیان فرماتی ہیں کہ یہ بچہ بھوکا ہے اور حلق خشک ہو رہا ہے پیاس سے۔ حضرت امام عالی مقام نے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا اور میدان کربلا میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ لوگو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے، دیکھو یہ پیاسا ہے۔ ایک بات اس واقعے کے بعد میں واضح کرتی چلوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ آج ظلم کی انتہا کا دن ہے، اور آج مظلوموں پر ہر طرح سے ظلم کیا جائے گا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ مقتل ہے، یہاں انہیں شہید کیا جائے گا، لیکن پھر بھی آپ نے حجت تمام فرمائی تاکہ کل کوئی اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں ادراک نہیں تھا، ہمیں احساس نہیں تھا، ہماری آنکھوں پر جہالت کا، لا علمی کا پردہ پڑ گیا تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کس گھرانے پر ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام تو جانتے ہی تھے کہ شہادت ہی ان کی منزل ہے، اور کربلا ہی وہ مقام ہے جو مقتل ہے۔ لیکن آپ نے پھر بھی دکھایا، اور میں یہ سچ آپ سے کہوں، اور اگر میں یہ واضح کروں کہ یہ وہ ثبوت ہے، ایک 6 ماہ کے شیر خوار بچے کو میدان جنگ میں لے جانا یا گود میں اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی تھی، یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، اور وہ دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے، آپ کے گھرانے کے، اہل بیت کے دشمن تھے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی، اور اگر یہ لڑائی صرف اقتدار کے لیے ہوتی، اور اگر امام عالی مقام سے یزید کی فوج کا مقابلہ صرف ان کو باغی سمجھ کر یا بیعت نہ کرنے پر ہوتا، تو 6 ماہ کا بچہ میدان کربلا میں یوں بے دردی سے شہید نہ کیا جاتا۔ حضرت امام عالی مقام نے اس بچے کو اٹھایا، اور حرملہ نے حضرت علی اصغر کے اوپر تیر برسائے۔ ننھے علی اصغر کی اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ حضرت امام علی مقام کے ہاتھوں میں اس ننھے بچے کا خون ہے، اور آپ آسمان کی طرف اس خون کو پیش کرتے ہیں تو گویا لگتا ہے کہ آسمان کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ خون آسمان پر پھینک دیا تو میں کبھی اس قوم پر بارش نہیں برساؤں گا۔
زمین کی طرف پھینکتے ہیں تو زمین گویا لگتا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ خون مجھ پر گر گیا تو کبھی قیامت تک کھیتی نہیں نکالوں گی۔ امام عالی مقام نے وہ خون اپنے چہرہ مبارک پر مل لیا اور یزید کی فوج کو خطاب فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اپنے نانا کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر اپنا یہ چہرہ دکھاؤں گا، تو اس وقت تم کیا عذر پیش کرو گے؟ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اذانیں سن کر نماز کی طرف جاتے ہیں، جس اذان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند سے، آپ کی اولاد سے یہ سلوک کرتے ہیں۔ ظلم کی یہ انتہا تھی۔ سننے والے کا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم ان باتوں کو بہت ہمت کے ساتھ کرتے ہیں، ہماری جرت نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس غم کو محسوس کریں تو کئی دن ہم اس صدمے سے باہر نہیں نکل پاتے۔ سوچئے، آج اگر ہمارے بچے کو کوئی زور سے ایک تھپڑ بھی مار دے، ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ چھوٹی سی تکلیف اس کو ہو جائے، انجیکشن لگتا ہے بچے کو تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ کون سی ہستیاں تھیں، وہ کون سی ہستیاں تھیں کہ اتنا صبر؟ حضرت ام رباب نے اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی دیکھی، اور جب قافلہ روانہ ہوتا ہے اور کوفہ اور دمشق کے سفر کرتا ہے، زندان میں آپ کی بیٹی شہزادی سکینہ بھی شہید ہو جاتی ہیں۔ سفر کے، اسیری کے مصائب برداشت کرتے کرتے، اپنے والد کی جدائی میں تڑپتے تڑپتے، اپنے والد کو پکارتے پکارتے آپ بھی جام شہادت نوش فرما لیتی ہیں، خالق حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ اب کون بچا ام رباب کے پاس؟ آپ کا پورا گھرانہ لٹ گیا، آپ کے بچے، آپ کے سر کا تاج سب شہید ہو گئے، لیکن آپ کی زبان پر نہ شکوہ تھا، نہ آپ کی استقامت میں کوئی کمی تھی۔ بس اشعار پڑھے اور فرمانے لگیں کہ اے حسین علیہ السلام، آپ کے بعد کون یتیموں کی کفالت کرے گا؟ کون مظلوموں کی داد رسی کرے گا؟ کون ہمارے سر کا سایہ بنے گا؟ کون ہماری سرپرستی کرے گا؟ یعنی تصور کریں کہ وہ ہستیاں، وہ مرد جو خواتین کو تحفظ دیتے ہیں، ان کے سر کا تاج ہوتے ہیں، وہ اس قلعے میں پناہ لیتی ہیں، وہ بھی نہیں رہے، اور اولاد جو ماں کے لیے سب سے قیمتی ہے، انمول خزانہ ہے، وہ بھی نہیں رہی، سب شہید ہو گئے، مگر آپ نے اپنی زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ام رباب اس واقعے کے بعد کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی اور کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی طرح صبر و استقامت کی دعا فرماتی رہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم مائیں ہیں، یہ وہ عظیم وفا شعار بیویاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا صبر عطا فرمایا کہ ان کا صبر مثال بن گیا۔ قیامت تک جب صبر کی بات ہوگی تو ان ہستیوں کی بات ہوگی۔ جس طرح ظلم اپنی انتہا پر کربلا میں پہنچا، ایسے ہی صبر
اور رضا اپنی انتہا پر اہل بیت اطہار کے ہاں کربلا میں عملی طور پر نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے، ان کی عقیدت عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔